ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اچھا، آج ہم بات کریں گے کہ توکل کی اہمیت کیا ہے اور توکل کی دولت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم جو ہے وہ آج بات کریں گے. ایک بات یاد رکھیے گا، جو شخص اللہ پاک پہ ایسے توکل کرتا ہے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا کوئی گمان بھی نہ ہو، اور اللہ پاک اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ نکال دیتا ہے. اللہ پاک اسے ایسے رزق عطا فرماتا ہے جیسے پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے. آپ نے دیکھا پرندے صبح صبح نکلتے ہیں، پیٹ خالی ہوتا ہے، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں کرتے 4 دن فریج میں بھر کے اگلے دن کا بھی کھانا، پورے مہینے کا راشن بھی نہیں ڈالتے اکٹھا. ہر روز صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے جس کو اللہ کی ذات پہ توکل ہوگا. پھر جو اللہ کی ذات پہ ایسے توکل کرے گا جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے. پھر چاہے وہ اللہ کا نام لے کے کسی دریا میں بھی قدم رکھے نا، اللہ اس دریا میں بھی راستہ نکال دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے وہ واقعہ آسے والا، جب آسا مارا دریا میں راستہ بن گیا، سارا گزر گئے سارے، فرعون آیا تو ڈوب گیا. تو آپ کو اللہ کی ذات پہ توکل تھا نا، یقین تھا نا. اور مولانا روم والا واقعہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، پھر شیئر کرتا ہوں آپ سے. مولانا روم میں ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک بکریاں چرانے والا رہتا تھا. تو وہ جس سائڈ پہ وہ رہتا تھا نا گاؤں میں، وہاں پہ کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں تھا، کوئی باغ نہیں تھا جہاں پہ وہ بکریاں وغیرہ چراتا. تو اس کو بکریاں چرانے کے لیے نا نہر کراس کر کے جانا پڑتا تھا. اب وہ ظاہری بات ہے، جب نہر کراس کر کے جانا ہے، پھر کشتی کروانی، اس کے پیسے دینے، پھر بکریاں اس میں مطلب ٹائم بھی لگتا اور اس کی وہ پیسے بھی لگتے. ایک دن وہ امام مسجد جب نماز پڑھنے گیا نا، تو امام مسجد جب فری ہوئے نا، تو انہیں امام مسجد صاحب کو پکڑ لیا، کہتا قاری صاحب جی میرا مسئلہ حل کرو. انہوں نے کہا جی کیا ہے تیرا مسئلہ؟ اس نے کہا جی میں روز جاتا ہوں نہر پار بکریاں چرانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے اس کا کوئی حل بتائیں. آپ ساری دنیا کو مسئلے مسائل بتاتے ہیں. قاری صاحب نے سوچا کہ یار ہے ان پڑھ ہے، اینو کی پتا، اینو میں کچھ سمجھاؤں گا، اینو سمجھ ہی نہیں آنی. تو وہ بندہ جان چھڑانے کے لیے نہیں کہتا، وہ یار ٹھیک ہے بس تو بسم اللہ پڑھی تے نہر دے وچ قدم رکھی تے پار لگ جائے گا. قاری صاحب نے اس کو ایسے کہہ دیا. وہ صاحب توکل تھا، اس کو اللہ کی ذات پہ توکل ہی پڑا تھا. وہ سیریس لیا اس نے، وہ گیا جناب، جا کے اس نے بسم اللہ پڑھی، بکریاں پکڑی، ٹک ٹک چل جی نہر سے اتر گیا. چلتے چلتے پہاڑ لگ گیا آرام سے، بڑا خوش ہوا جب پہنچ گیا دوسرے کنارے پہ. اب روز کا آنا جانا، اس کے 4 پیسے بھی بچ رہے تھے، وہی جو پیسے لگتے تھے بچوں کے لیے کھانا پینا لے جانا. اس نے بڑے اچھے دن گزرے اس کے. ایک دن جب واپس آنے لگا نا، تو وہی مولانا صاحب آگے کھڑے بڑے پریشان. اس نے پوچھا مولانا صاحب کیا ہوا؟ ان کا جی بڑی پریشانی ہے، شام کا ٹائم ہو گیا، کشتیاں دیکھو الٹی پڑی ہوئی ہیں، میں نے جانا ہے اب گھر، تو میں کس طرح جاؤں گا؟ اب آپ کو پتہ شام کے ٹائم وہ کشتیاں الٹی کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر صبح جب دوبارہ آتے ہیں تو وہ کشتیاں وغیرہ چلاتے ہیں ساری. اچھا، اس نے جب سنا کہتا واہ 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 مولانا صاحب، آپ نے تو مجھے کہا تھا بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھنا، چل پڑو گے، آپ تو ایسے پریشان کھلوتے ہو. انہوں نے کہا میں تو روز آ جا رہا ہوں، آپ نے مجھے بتایا تھا، چلو آپ میرے ساتھ چلو. اور جناب بکریوں والا آگے آگے اور مولانا صاحب پیچھے پیچھے. کہتے تھوڑا سا آگے گیا نا، جب وہ بکری والا وہ آگے آگے تھا، پیچھے سے مولانا صاحب کی چیخا کی آواز آ رہی ہے، میں ڈوب گیا، میں مر گیا. اس نے دیکھا مولانا صاحب ڈوب رہے ہیں، جا کے اس نے بچایا، کنارے پہ لے کے گیا. اس نے کہا مولانا صاحب مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آئی، ایک بات نہیں سمجھ آئی. انہوں نے کیا نہیں سمجھ آیا؟ اس نے کہا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھنا تو پار لگ جاؤ گے، تو جب آپ نے خود جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے بیچ میں آیا تو آپ ڈوب گئے ہیں، یہ مجھے بات نہیں سمجھ آئی. تو مولانا نے جواب دیا، اس نے کہا جو توکل تیرے پاس ہے نا، اللہ کے اوپر جو توکل تجھے ہے، وہ توکل کی دولت میرے پاس نہیں ہے. یعنی توکل کی طاقت دیکھے، جس نے توکل کیا اس کو اللہ پاک نے کیسے نوازا ہے. پھر آپ نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار ثور والا واقعہ بھی سنا ہوگا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے نکلے، راستے میں غار ثور میں آپ نے سٹے کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. اچھا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ کھوجی جو ہیں وہ قریب پہنچ گئے ہیں، کھوجی سمجھتے ہیں نا، وہ تلاش کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ تلاش کرتے کرتے قریب پہنچے. جب تھوڑا قریب آنے والے تھے نا، تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا پیارے آقا آپ تو پکڑے گئے، ہمارے قریب آ گئے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب دیا کہ ابو بکر یہاں پہ ہم دونوں نہیں ہیں، یہاں پہ کوئی تیسرا بھی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی اللہ کے نبی کا توکل چیک کریں، پھر وہ نہیں آ سکے آپ کے قریب، نہیں آپ کو پا سکے. تو یہ جتنا توکل مضبوط، اچھا جو توکل ہے نا اس کا آپ کی ایمان کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے. جتنا آپ کا توکل مضبوط ہوگا نا، اتنا آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا. اور جتنا توکل کمزور ہوگا نا اللہ کی ذات پہ، اتنا آپ کا ایمان بھی کمزور ہوگا. تو اگر اپنے ایمان کے اندر تقویت چاہتے ہیں نا، تو اپنے توکل کو بڑھا لیں. جتنا توکل بڑھائیں گے اتنا ایمان جو ہے وہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا. اور اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ جو مومن ہیں ان کو صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی ذات کافی رہتی ہے. اب ہم بات کریں گے کہ توکل کی دولت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. تو اہمیت تو ہم نے دیکھ لی اس کی. اگر آپ نے توکل کی دولت حاصل کرنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص اپنی حاجات اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے اللہ پاک اس کو توکل کی دولت سے نواز دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا جو شخص اپنی حاجات لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے آپ نے فرمایا اللہ اس کی حاجت تو پوری کر دیتا ہے کیونکہ وہ مالک اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, لیکن پھر اس کو توکل کی دولت اللہ عطا نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا ایک دفعہ پیٹ میں درد ہوئی تو اللہ کے پاس چلے گئے. اب دیکھیں پیٹ میں درد ہو رہی ہے, اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اللہ کو جا کے بتایا کہ یا اللہ پیٹ میں بڑی درد ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جنگل میں فلاں بوٹی ہے وہ جا کے استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے. آپ گئے جا کے بوٹی لی استعمال کی ٹھیک ہو گئے. اچھا کچھ عرصے کے بعد نا وہی درد آپ کو دوبارہ اٹھا. اچھا پھر آپ نے سوچا کہ اللہ نے مجھے وہ جڑی بوٹی تو بتا دی ہے تو میں ڈائریکٹ ہی چلا جاتا ہوں. آپ گئے وہاں جا کے وہی جڑی بوٹی لی استعمال کی, فرق کوئی نہ پڑا. اللہ کے پاس گئے کہا یا اللہ پیٹ میں درد وہی دوبارہ ہوئی تھی وہی جڑی بوٹی استعمال کی جو تم نے پہلے بتائی تھی لیکن آرام نہیں آیا درد نہیں جا رہی. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ پہلے میرا حکم تھا اب میرا حکم نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں لیکن آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. دوائی کھائیں لیکن دوائی میں شفا کس نے رکھی ہوئی ہے وہ اللہ نے رکھنی ہے. وہ چاہے تو ایک پانی کے گلاس میں آپ کے لیے شفا رکھ دے. ہم بندوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں, ہم چیزوں کے ساتھ امیدیں لگا لیتے ہیں, یہ چیز غلط ہے. پھر توکل سیکھنا ہے نا تو چھوٹے بچے سے سیکھیں. آپ میں سے کسی نے کبھی ایکسپیرینس کیا چھوٹے بچے کو اچھالو تو وہ خوش ہوتا ہے؟ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کوئی بچہ ایسا جس کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے وہ روتا ہے. ادروائز تو بچے ایسے ہوتے ہیں دو دفعہ ایسے کر دو نا وہ چھڑا پا کے بیٹھے ہوگا کہ میں نے بار بار کر ضد کرتا ہے. وہ پھر وہ رولا ڈالے گا کہ نہیں مجھے 2 دفعہ کیا مجھے 4 دفعہ اور کر. کیا وجہ ہوتی ہے اس کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس کو پتہ ہوتا ہے میرا باپ میرا بھائی میرا چاچا میرا ماما تایا جس نے بھی مجھے اٹھا رہا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے گرنے نہیں دے گا. پھر آپ چھوٹے بچے کو دیکھنا اس کو بھوک لگتی ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ ماں کے پاس جاتا ہے. پیاس لگتی ہے کس کے پاس جاتا ہے؟ چوٹ لگتی ہے کس کے پاس جاتا ہے؟ واش روم آیا ہو کس کے پاس جاتا ہے؟ ماں کے پاس جاتا ہے نا. تو بندہ کدے کول جاتا ہے؟ ہمیں ذرا سی مصیبت آن پڑے نا تو بڑی کول جاتا ہے. ہمیں ذرا سی مصیبت آن پڑے نا تو ہمیں سب سے پہلے یاد آتا ہے کہ میرا فلاں جو دوست ہے نا وہ منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میرا فلاں جو دوست ہے وہ سیکٹری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. میں ایک جگہ پا رہا تھا کہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ آپ کو مصیبت آن پڑے تو آپ کو اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ بندے یاد آنا شروع ہو جائے. مصیبت میں ہے تو آپ کو اللہ یاد آنا چاہیے نا. آپ کو بندے یاد آ رہے ہیں, آپ کو یاد آ رہا ہے فلاں میرا دوست ہے فلاں میرا دوست ہے. ہم نا ساری امیدیں بندوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں, اسی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ ہی تو ہے کرنے والا, حقیقی تو اللہ ہی ہے نا. بندے وسیلہ ضرور ہیں, بندے سے مدد مانگے جو بھی ہے مطلب وہ ہیلپ کرتا ہے بندہ. ڈاکٹر بھی نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی ہیں نا. اب آپ کو وہ سر نے بتایا تو ہم نے کل سے ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیں لیکن آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ حقیقی جو مددگار ہے شفا دینے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اچھا سیکنڈ پہ اگر آپ نے توکل سیکھنا ہے تو پھر آپ اللہ کی طاقت کے اوپر بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے. یار دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھ لیں, اگر کسی کا کسی منسٹر کے ساتھ کوئی تعلق ہو, کسی سی ایم کے ساتھ ہو, کسی پی ایم کے ساتھ ہو, کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ہو, وہ پورے شہر میں چورا ہو کے چل رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اللہ سے بڑی ذات کوئی ہے طاقتور؟ یہ سارے اختیارات جو منسٹروں کو سی ایم کو جس کو بھی دیے ہیں کس نے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ نے دیے ہوئے ہیں. یار اگر توکل کرنا ہے تو اس پہ کرو نا جو شروع سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. ہم بندے پہ یقین رکھتے ہیں, بندہ پاویں اگلے دن اللہ نو پیارا ہوئی ہے. صحیح بات ہے نا. تو لائٹ آ گئی ہے. تو یقین توکل آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے. اللہ کی طاقت کے اوپر یقین ہوگا نا تو پھر آپ کو کوئی بھی دیکھیں. ہم کہتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ آ کے کہتے ہیں وہ بندش ہو گئی بری, فلاں نے میرے اوپر کالا جادو کر دیا, میرا رزق تنگ ہو گیا. اگر اللہ نے آپ کو ایک رزق دینے کا فیصلہ کر دیا تو کس کی جرت ہے کہ وہ روک سکے اس کو آپ تک پہنچنے سے؟ کسی کی مجال ہے؟ یار جادوگر طاقتور ہے کہ اللہ کی ذات طاقتور ہے؟ ہمیں ذرا سا کچھ ہو ہم کہتے ہیں فلاں بندے نے کالا جادو کرتا میرے ہوتے, پاویں اپنے یا مال کی اپنی کرتوتوں کا وہ سارا ملبہ ہمارے اوپر گرا ہو. تو اگر اللہ کی ذات پہ جتنا زیادہ توکل کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہو جائے گا. اور لاسٹ پہ اگر آپ نے توکل سیکھنا ہے توکل کرنا ہے تو پھر آپ توکل والوں کے ساتھ بیٹھیں. میں اچھی صحبت کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں. اچھی صحبت کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اچھی صحبت کی مثال آپ ایسے لے لیں, ایک لکڑی کا ٹکڑا لیں, پھٹا لے لیں ایک چھوٹا سا, اس کو آپ سمندر میں پھینک دیں, وہ ڈوب جائے گا؟ نہیں ڈوبے گا. اب کیل کو پھینکیں, ڈوب جائے گا. اگر اسی کیل کو میں اس پھٹے کے اوپر ٹھوک کے پھر پھٹے کو پھینکوں, اب وہ کیل ڈوبے گا؟ اس کو اس پتھر اس کیل کو اس پھٹے کا سہارا مل گیا نا. اب اس پھٹے نے تو کنارے لگنا ہے, ساتھ میں وہ کیل بھی لگ جائے گا کنارے پہ. اسی طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اتنا جو ہے وہ صحبت کا فائدہ ہے. پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی اچھی صحبت والے نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا, چاہے آپ کوئی بات نہ کریں, وہ بھی کوئی بات نہ کریں, آپ بھی کوئی بات نہ کریں, چپ کر کے بیٹھے رہیں, پھر بھی اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا, پھر بھی آپ کا اللہ دل روشن کر دے گا. اتنی اچھی صحبت کی جو ہے وہ اتنے زیادہ فائدے ہیں.
تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ توکل کو بڑھا سکتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لاسٹ میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ اگر کبھی بھی آپ کسی کی کوئی مالی مدد کریں تو آپ نے 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو مال آپ اس کو دے رہے ہیں نا، وہ کوئی آپ کا ذاتی مال نہیں ہے، اللہ نے جو آپ کو مال عطا کیا آپ اسی میں سے دے رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے۔ دوسرا، جو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں نا، وہ آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ آپ اپنی مدد کر رہے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے اس کو پیسے دیے، اس سے اس کی کوئی دنیا کی مشکل حل ہو گئی، لیکن آپ کا آخرت کا فائدہ ہوا نا، تو آخرت کا فائدہ زیادہ ہے کہ دنیا کا فائدہ زیادہ ہے؟ تو پھر آپ نے اپنا فائدہ کیا نا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو مال آپ نے اس کو دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ اللہ کے وعدے کے مطابق آپ کو کئی گنا بڑھا کے زیادہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی کسی کے اوپر کوئی مال خرچ کرتے ہیں، کسی کی کوئی مدد کرتے ہیں، تو کبھی غرور نہ کریں، نہ ہی اگلے بندے کو حقیر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔